بسم اللہ الرحمن الرحیم وللولی انکاح الصغیر والصغیرۃ ولو ثیبا، اور ولی کو چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کا نکاح کرانے کا حق ہے اگرچہ وہ ثیبہ ہو۔ یعنی ولی اپنے چھوٹے لڑکے یا چھوٹی لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے، اپنے نہیں، جس کا بھی وہ ولی ہے وہ اگر نابالغ ہے یا نابالغہ لڑکی ہے تو وہ اس کا نکاح کرا سکتا ہے ہم احناف کے یہاں، اگرچہ جو لڑکی ہے وہ ثیبہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ باکرہ ہو، لڑکی اگر نابالغہ ہے تو وہ باکرہ ہو یا ثیبہ ہو، اس کا ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی چھوٹے لڑکے کا بھی نکاح ولی کرا سکتا ہے، وہ دونوں چاہے نکاح کرنا یا نہ چاہے۔ ھذا احتراز عن قول الشافعی کما مرہ، یہ احتراز ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے قول سے جیسا کہ گزرا۔ یعنی ولو ثیبا جو آگے فرمایا ہے، اس قول کے ذریعے سے امام شافعی علیہ رحمہ کے قول سے احتراز ہے، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان کے یہاں اگر باکرہ ہے تو ولی اس کو مجبور کر سکتا ہے، یعنی ولی اس کا نکاح کرا سکتا ہے، اور اگر ثیبہ ہے تو ولی نکاح نہیں کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے یہاں ولایت اجبار حاصل ہوتا ہے باکرہ پر، صرف ثیبہ پر نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں نابالغ اور نابالغہ پر ولایت اجبار حاصل ہوتا ہے، برابر ہے کہ وہ نابالغہ باکرہ ہو یا ثیبہ ہو۔ تو ہمارے یہاں اگر لڑکی چھوٹی ہے تو وہ باکرہ ہو یا ثیبہ ہو، ولایت اجبار اس کے ولی کو حاصل ہوگا، یعنی اس کا ولی اگر اس کا نکاح کہیں بھی کرانا چاہے تو وہ کرا سکتا ہے، وہ اس نکاح سے وہ لڑکی راضی ہو یا راضی نہ ہو، اگرچہ وہ لڑکی باکرہ ہو یا ثیبہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ نابالغہ ہونی چاہیے۔ ایسے ہی لڑکے کا بھی نکاح کرا سکتے ہیں۔ ثم ان زوجها الاب والجد لزم وفي غیرهما فسخ الصغیران حين بلغ او علم بالنکاح بعدہ، پھر اگر ان دونوں کا اگر اس کا نکاح باپ اور دادا نے کرا دیا، یہاں زوجہما ہونا چاہیے نا، پھر اگر ان دونوں کا نکاح باپ اور دادا نے کرایا ہے تو وہ نکاح لازم ہوگا، اور باپ اور دادا کے علاوہ میں چھوٹے لڑکے اور لڑکی فسخ کر سکتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں یا جب انہیں نکاح کا علم ہو بالغ ہونے کے بعد۔ یعنی اگر چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کا نکاح باپ یا دادا نے کرایا ہے، ہمارے یہاں احناف کے یہاں جو بھی ولی ہیں، اولیاء جتنے بھی ہیں، ان سب کو ولایت اجبار حاصل ہوتا ہے، باپ دادا ہوں یا ان کے علاوہ کوئی اور ولی ہو، تو ان سب کو ولایت اجبار حاصل ہوتا ہے۔ یعنی وہ سب اگر چھوٹے لڑکے یا چھوٹی لڑکی جس کا وہ ولی ہیں اس کا نکاح اگر کرانا چاہیں تو وہ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو برابر ہیں وہ باپ دادا ہوں ان چھوٹے لڑکے اور لڑکی کے، یا پھر ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو۔ تو اگر باپ اور دادا نے چھوٹے لڑکے اور چھوٹی لڑکی کا نکاح کرایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد، یا پھر ان دونوں کو بالغ ہونے کے بعد جب اس نکاح کا علم ہو، یعنی ابھی تو دونوں چھوٹے ہیں، ابھی وہ اس نکاح کو توڑ نہیں سکتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو وہ نکاح جو بچپن میں ہوا تھا اس کو انہیں توڑنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر باپ اور دادا نے نکاح کرایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو باقی رکھنا یہ ان پر لازم ہوگا، ٹھیک ہے، چھوٹے لڑکے اور لڑکی کا نکاح اگر باپ دادا نے کرایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو باقی رکھنا یہ ان پر لازم ہوگا۔ اور اگر ایسے ہی بالغ ہونے کے بعد انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، بالغ ہونے سے پہلے انہیں نہیں معلوم تھا اور بالغ ہونے کے وقت بھی انہیں نہیں معلوم چلا، تو جس وقت بالغ ہونے کے بعد انہیں معلوم چلے کہ ہمارا نکاح باپ اور دادا نے کرایا تھا، تو اس کے بعد کا یہ ہے کہ اگر باپ دادا نے کرایا ہے تو اس نکاح کو باقی رکھنا یہ لازم ہوگا، اور اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کرایا ہے تو انہیں حق ہوگا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دیں، یعنی اس نکاح کو توڑ دیں یا پھر اس نکاح کو باقی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر باپ دادا نے کرایا ہے تو ان کے اوپر لازم ہوگا اس نکاح کو باقی رکھنا جب وہ دونوں بالغ ہوں گے اس وقت، یا پھر اگر انہیں معلوم نہیں تھا بالغ ہونے کے وقت تو بالغ ہونے کے بعد جس وقت انہیں معلوم چلے اس وقت۔
اور اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کرایا ہے تو بالغ ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہوں گے، اگر انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ نکاح ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے وقت انہیں اختیار ہوگا کہ وہ اس نکاح کو توڑ دیں یا اس نکاح کو باقی رکھیں، اور اگر پہلے سے معلوم نہیں تھا، بالغ ہونے کے بعد بھی بالغ ہونے کے وقت انہیں معلوم نہیں تھا، تو بالغ ہونے کے بعد جب بھی انہیں معلوم چلے اس وقت انہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھیں یا اس نکاح کو توڑ دیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے کرایا ہے۔ اگر باپ دادا نے کرایا ہے تو باقی رکھنا لازم ہے۔ ای ان کانا عالمین بالنکاح فلہم الفسخ عند البلوغ، یعنی اگر وہ دونوں نکاح کو جانتے ہوں، نکاح کا علم رکھتے ہوں تو انہیں فسخ کرنے کا حق ہے بلوغ کے وقت، بالغ ہونے کے بعد۔ اگر پہلے سے انہیں معلوم تھا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو جب وہ دونوں بالغ ہوں گے تو اس وقت انہیں یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو توڑ دیں، باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے اگر کرایا ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو بالغ ہونے کے وقت انہیں یہ حق حاصل ہوگا۔ اگر اس وقت انہوں نے یہ نہیں کیا، یعنی نکاح کو اگر اس وقت انہوں نے فسخ نہیں کیا تو پھر وہ نکاح لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گویا وہ راضی ہیں اس نکاح سے، یہ ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ فَلَهُمَا الْفَسْخُ حِينَ بَلَغَا بَعْدَ الْبُلُوغِ حِينَ عَلِمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، پھر اگر وہ دونوں جانتے نہ ہوں، نکاح کے بارے میں انہیں علم نہ ہو تو انہیں فسخ کا حق حاصل ہوگا اس وقت بالغ ہونے کے بعد انہیں جاننے کے وقت۔ یعنی اگر نکاح کا انہیں علم نہیں تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، جب وہ بالغ ہوئے اس وقت انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر جب انہیں معلوم چلے گا تب اس نکاح کو فسخ کرنے کا حق انہیں حاصل ہوگا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد انہیں معلوم چلا کہ ہمارا نکاح ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے نکاح کو فسخ نہیں کیا تو یہ نکاح ثابت ہو جائے گا اور اس کو باقی رکھنا یہ لازم ہو جائے گا۔ وفیہ خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا خلاف ہے۔ فإن تزویج غیر الابی والجد قبل البلوغ لا يصح عنده لما ذکرنا ان الولی المجبر عنده ليس الا الاب والجد، اور اس میں امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کا خلاف ہے کیونکہ باپ اور دادا کے علاوہ کا نکاح کرانا بلوغ سے پہلے یہ ان کے نزدیک درست نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ ولی مجبر ان کے یہاں باپ اور دادا ہی ہیں، کوئی نہیں ہے مگر باپ اور دادا۔ یعنی امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان ولی مجبر کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ابھی پیچھے ان کا قول گزرا کہ ولی مجبر امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے یہاں صرف باپ اور دادا ہیں، یعنی جو اجبار کے ساتھ لڑکے اور لڑکی کا نکاح کرا سکتے ہیں، مجبور کر کے ان کا نکاح کرا سکتے ہیں، وہ صرف باپ اور دادا ہیں۔ اگر لڑکے اور لڑکی کسی سے شادی نہ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو بھی باپ اور دادا یہ ان کا نکاح کرا سکتے ہیں۔ اس وقت ہے جب وہ چھوٹے ہوں، نابالغ ہوں، ٹھیک ہے، اس وقت تو ان کے یہاں امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے یہاں صرف باپ اور دادا ایسا کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں سبھی جو بھی ولی ہے وہ سب کر سکتے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں جن کو بھی ولایت نکاح حاصل ہوتا ہے وہ سب ایسا کر سکتے ہیں۔ تو جس کو بھی ولایت نکاح حاصل ہوگا ہمارے یہاں اس کو ولایت اجبار حاصل ہوگا۔ تو اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کرایا ہے تو یہ نکاح امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کالعدم ہے۔ اور ہمارے یہاں چونکہ ہمارے یہاں مجبور کر سکتے ہیں جو دیگر اولیاء ہیں، تو ہمارے یہاں یہ نکاح ہو گیا۔ تو جب ہمارے یہاں ہو گیا ہے تو ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ اگر کسی اور نے کرایا ہے تو فسخ کر سکتے ہیں، اور اگر باپ اور دادا نے کرایا ہے تو وہ لازم ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کے یہاں جب کرا ہی نہیں سکتا ہے کوئی تو فسخ کرنا ہی تو بات کی بات ہے۔ جب کوئی اور کرا ہی نہیں سکتا تو گویا وہ نکاح ہوا ہی نہیں اگر کسی نے کرایا تو باپ اور دادا کے علاوہ۔ وسکوت بکرین بلغت عالمتن بالنکاح ردن بھی، اور باکرہ کا خاموش ہونا جو بالغہ ہوئی ہو نکاح کا علم رکھتے ہوئے اس کی طرف سے رضامندی ہے۔ یعنی کسی چھوٹی لڑکی کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ بالغہ ہوئی، اور بالغہ ہونے کے وقت اسے اس بات کا علم تھا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اور وہ لڑکی باکرہ تھی، سیبہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو
اسے جب وہ بالغہ ہوئی تو اس وقت وہ خاموش رہی، اس وقت اس نے کچھ کہا نہیں اس نکاح کے بارے میں کہ یہ نکاح میں اس نکاح سے راضی ہوں یا اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں، اس سلسلے میں اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو پیچھے ابھی یہ گزر چکا ہے کہ باقرہ کا خاموش رہنا یہ رضامندی ہے، تو یہاں پہ اس کا خاموش رہنا یہ رضامندی پر دلالت کرے گی، یعنی وہ اس نکاح سے خوش ہے، اب وہ نکاح لازم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس وقت اس نے کچھ نہیں بولا تو بعد میں اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقرہ لڑکی جب بالغہ ہوئی اپنے نکاح کا علم رکھتے ہوئے، یعنی نکاح کا اسے علم تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے فلاں شخص سے، اور وہ باقرہ تھی، پھر چونکہ بالغہ ہونے سے پہلے تو وہ نکاح کو توڑ نہیں سکتی، نہ ہی اس کو لازم کر سکتی ہے، تو بالغہ ہونے کے بعد وہ اس کو کر سکتی ہے۔ جب وہ بالغہ ہوئی تو اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے یا پھر اس نکاح کو باقی رکھے، اس سے راضی ہو جائے۔ تو جب وہ بالغہ ہوئی اس وقت وہ خاموش رہی، تو چونکہ باقرہ بالغہ کا خاموش رہنا یہ اس کی رضامندی پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا اس وقت یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس نکاح سے راضی ہے اور وہ نکاح ثابت ہو جائے گا۔ ای عند البلوغ اب العلم بالنکاح بعد البلوغ، یہاں تو بلغت عالمتاً بالنکاح صرف فرمایا ہے، شارح علی رحمہ فرماتے ہیں کہ عند البلوغ بھی یعنی بالغ ہونے کے وقت بھی، یا پھر بالغ ہونے کے بعد نکاح کا علم ہونے کے وقت بھی، یعنی بالغ ہونے کے بعد اسے معلوم نہیں تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے، وہ لڑکی باقرہ تھی اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ نکاح ہوا ہے، پھر بالغہ ہونے کے بعد جب کبھی اسے معلوم چلا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور اس وقت وہ خاموش رہی، اس نکاح کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا کہ میں اس سے راضی ہوں یا پھر راضی نہیں ہوں، اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا، تو وہ نکاح ثابت ہو جائے گا اور یہ اس کا خاموش رہنا اس کی طرف سے رضامندی سمجھی جائے گی۔ ولا يمتد خيارها الى آخر المجلس وان جهلت به، اور اس کا خیار ممتد نہیں ہوگا آخر مجلس تک اگرچہ وہ اس سے جاہل ہو، اس کا خیار یعنی باقرہ لڑکی کا خیار ممتد نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی جو باقرہ ہے اور نابالغہ ہونے کے وقت ہی اس کا نکاح ہو چکا تھا، تو جب وہ بالغہ ہوئی اور اسے یہ معلوم تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، تو بالغہ ہونے کے وقت اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کر دے یا پھر اس کو باقی رکھے، اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کرایا تھا تو اسے نکاح کو فسخ کرنے کا اور نکاح کو باقی رکھنے کا حق اس وقت ہے، رضامندی کو ظاہر کرنے کا یا پھر ناراضگی ظاہر کرنے کا۔ ناراضگی ظاہر کر دے تو وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے، تو اسے اس وقت یہ حق حاصل تھا کہ وہ نکاح کو توڑ دے یا پھر نکاح کو باقی رکھے، لیکن اس وقت اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور جب اس وقت اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ نکاح ثابت ہو جائے گا، اور وہ اب بعد میں اس کو اس نکاح کے فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا خیار یہ آخر مجلس تک ممتد نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت اسے یہ معلوم چلا اور جس مجلس میں وہ ابھی ہے اسی وقت اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ابھی اس نکاح کو فسخ کر دے یا پھر اس نکاح کو سے رضامندی ظاہر کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نے اس وقت نہیں کیا تو آخر مجلس تک اس کا خیار باقی نہیں رہے گا، بلکہ اس کا خیار ختم ہو جائے گا شروع مجلس میں جب اس نے اظہار نہیں کیا، تو آخر مجلس تک اس کا خیار یہ باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن جہلت بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مجھے اس نکاح کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی ایسی تھی کہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ شریعت نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ میں اس نکاح کو فسخ کروں یا اس نکاح کو باقی رکھوں۔ جب وہ بالغہ ہوئی یا جب اسے نکاح کا علم ہوا تو اس وقت اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اس نکاح کو فسخ کرنے کا حق حاصل ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ اسے معلوم نہیں تھا تو اسے لگا ایسا کہ ہاں مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ جب اسے یہ معلوم نہیں تھا اور یہ سوچ کر کے اس نے ایسا کیا تو اس وقت بھی اس کا خیار آخر مجلس تک ممتد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نہ جاننا، اس کا جاہل ہونا یہ عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسے یہ معلوم نہیں تھا اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اظہار نہیں کیا رضامندی یا پھر ناراضگی کا، تو بھی اس کا خیار یہ آخر مجلس تک باقی نہیں رہے گا بلکہ ختم ہو جائے گا، اسے
اول مجلس میں اسے خیار حاصل ہوگا، پھر اس کا خیار ختم ہو جائے گا جب اس نے کچھ رضامندی یا پھر ناراضگی اظہار نہیں کی تو، اور وہ نکاح جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ ای بالخیار بہی میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹے گی الخیار کی طرف، یعنی اگر خیار کا علم اس کو نہیں تھا تو۔ فإن البکر اذا سکتت بعد البلوغ او العلم بناء على انها لم تعلم ان لها الخيار يبطل خيارها، کیونکہ باکرہ جب خاموش رہی بالغ ہونے کے بعد یا پھر علم کے بعد، اس بات پر بنا کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ اسے علم نہیں تھا کہ اسے خیار حاصل ہے، تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ یعنی باکرہ لڑکی تھی، اس کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، تو بالغہ ہونے کے وقت اسے یہ پہلے سے معلوم تھا کہ نکاح ہو چکا ہے، تو بالغہ ہونے کے وقت اسے حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کر دے۔ تو اب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، اور اسی وجہ سے اس نے نکاح کو فسخ نہیں کیا اور وہ خاموش رہی، یا پھر جب اسے یہ پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ نکاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو بالغہ ہونے کے بعد جب بھی اسے یہ معلوم ہوا کہ نکاح ہو چکا ہے، اس وقت اسے اختیار حاصل ہوگا کہ نکاح کو فسخ کرنے کا۔ اب اگر اس نے اس وقت نکاح کو فسخ نہیں کیا یہ سوچ کر کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے اختیار حاصل ہے، اور یہ سوچ کر کہ اس نے نکاح کو فسخ نہیں کیا کہ مجھے اس کا اختیار، اس نے یہ سوچا کہ مجھے اس کا اختیار نہیں ہے کہ میں نکاح کو فسخ کروں، اور یہ سوچ کر اس نے نکاح کو فسخ نہیں کیا، تو اس کا خیار اس وقت باطل ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا خیار باطل ہو جائے گا، اسی وقت اسے خیار حاصل ہوگا، پھر اس کا خیار باطل ہو جائے گا کہ آخر مجلس تک اس کا خیار باقی نہیں رہے گا۔ اول مجلس میں حاصل ہوگا، پھر اگر اس نے اظہار نہیں کیا تو وہ خیار ختم ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا۔ فإن سکوتها ردا ولا تعذر بالجہل، کیونکہ اس کی خاموشی یہ رضامندی ہے اور جہالت اس کی طرف سے عذر نہیں سمجھی جائے گی، جاہل ہونا یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے۔ ولا تعذر بالجہل، اور جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں سمجھی جائے گی۔ والجہل لیس بعذر فی حقها، اور جاہل ہونا اس کے حق میں عذر نہیں ہے۔ وجہ اس کی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا خیار باطل کیوں ہو جائے گا، اور اس کا نہ جان کر کے اظہار نہ کرنا کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے اختیار ہے، تو پھر اس کا خیار باقی رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے تو انجانے میں ایسا کیا نا، اسے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کو خیار حاصل ہے، تو اسی کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی خاموشی یہ رضامندی ہے، یعنی اس وقت یہ خاموش رہی تو یہ خاموشی چونکہ رضامندی سمجھی جاتی ہے، باکرہ بالغہ کی طرف سے نکاح کے سلسلے میں اگر پوچھا جاتا ہے اس سے یا اس کی طرف خبر پہنچائی جاتی ہے، تو اگر وہ اس وقت خاموش رہی تو یہ خاموشی اس کی طرف سے رضامندی سمجھی جاتی ہے کہ ہاں وہ اس نکاح سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باکرہ کی خاموشی یہ رضامندی پر دلالت کرتی ہے، اور اس وقت وہ خاموش رہی، اور جب اس وقت خاموش رہی تو یہ اس کی طرف سے رضامندی ہوئی، گویا کہ رضامندی ہوئی تو پھر وہ نکاح ثابت ہو جائے گا رضامندی سے، ٹھیک ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ معذور نہیں سمجھی جائے گی کہ وہ خیار کو نہیں جانتی تھی، اسے اختیار ہے اس بات کو وہ نہیں جانتی تھی، اس کی وجہ سے وہ معذور نہیں سمجھی جائے گی۔ تو اسی کو فرماتے ہیں ولا تعذر بالجہل، اور جہالت کی وجہ سے وہ معذور نہیں سمجھی جائے گی کہ اس کا نہ جاننا یہ اس کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے۔ والجہل لیس بعذر فی حقها، اور جہالت اس کے حق میں عذر نہیں ہے، یعنی اگر آزاد لڑکی ہے تو اس کے حق میں شریعت سے جاہل ہونا کسی مسئلے سے یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آزاد لڑکی کے حق میں یہ عذر نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو نہ جانے اور نہ جاننے کی وجہ سے وہ کچھ ایسا کام کر دے تو پھر اس کام میں اس کو معذور سمجھا جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ جاننا یہ اس کی طرف سے عذر نہیں ہے، جب نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے تو پھر نہ جاننے کی وجہ سے وہ خاموش رہی تو خاموشی اس کی یہ رضامندی پر دلالت کرے گی، کیونکہ نہ جاننا یہ شریعت کے کسی مسئلے کو نہ جاننا یہ اس کی طرف سے عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ آزاد عورت کے لیے ہے۔ بخلاف المعتقتی جہلت بخیارہا، برخلاف معتقہ کے جو اپنے خیار سے جاہل ہو، جس کو اپنے خیار کا علم نہ ہو، یعنی یہ مسئلہ جو ابھی اوپر بیان کیا ولا یمتد خیارها الی آخر المجلس وان جہلت بھی، یہ خلاف ہے اس مسئلے کے
کہ اگر وہ لڑکی معتقہ ہو، معتقہ یعنی آزاد کی ہوئی ہو، ابھی تک وہ کسی کی باندھی تھی، اب وہ آزاد ہوئی ہے، تو اس کے حق میں جاہل ہونا یہ عذر سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جاہل ہو کر کے، یعنی اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسے اختیار اب ہے، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی تھی، کسی کی باندھی تھی، اس کے آقا نے اس کا نکاح اجباراً کسی سے کر دیا، اب اس نکاح، جب وہ نکاح کر دیا ہے تو جب تک وہ اس کی باندھی ہے آقا کی، اس نکاح کو باقی رکھنا یہ لازم ہے، اور اب جب وہ آزاد ہوئی تو اب اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھے یا اس نکاح کو فسخ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آزاد ہوئی اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھے یا نکاح کو فسخ کر دیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ مجھے اس کا حق حاصل ہے نکاح کو فسخ کرنے کا، تو اس وقت وہ خاموش رہی، تو اس کی خاموشی یہ رضامندی پر وہاں دلالت نہیں کرے گی، اور اس کا اس مسئلے کو نہ جاننا یہ اس کے حق میں عذر سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو لڑکی آزاد کی گئی ہے ابھی، اس کے حق میں نہ جاننا یہ عذر سمجھا جائے گا، یعنی اس کا خیار جو ہے وہ ممتد ہوگا آخر مجلس تک، اس کے بعد بھی اسے یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے جب اسے اس بات کا علم ہو کہ اسے اختیار حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ای اذا اعتقت الامۃ، یعنی جب باندی آزاد کی گئی، وَلَهَا زَوْجٌ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ، اور اس کا کوئی شوہر ہے تو اس کے لیے خیار ثابت ہوگا، یعنی باندی کے لیے خیار ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس نکاح کو باقی رکھے یا اس نکاح کو فسخ کر دے، اس کے لیے اسے یہ اختیار ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ فَجَهْلُهَا عُذْرٌ، پھر اگر وہ یہ نہ جانتی ہو کہ اسے خیار کا حق ہے، اس کے لیے خیار ہے، تو اس کا جاہل ہونا یہ عذر ہے، یعنی اس کی وجہ سے، اس کے نہ جاننے کی وجہ سے اس نے اظہار نہیں کیا، تو اس کا خیار یہ آخر مجلس تک ممتد ہوگا، بعد میں بھی اس کا خیار باقی رہے گا۔ اب اگر بعد میں اسے یہ معلوم ہوا کہ مجھے اس نکاح کو فسخ کرنے کا حق ہے، تو اس وقت وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا جاہل رہنا، نہ جاننا شریعت کے کسی مسئلے کو، یہ عذر ہے، یہ اس کی طرف سے عذر سمجھا جائے گا۔ لِأَنَّهَا لَا تَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ بِخِلَافِ الْحَرَائِرِ، کیونکہ وہ فارغ نہیں تھی علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، برخلاف آزاد عورتوں کے۔ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَبِالتَّقْصِيرِ لَا تُعْذَرُ، کیونکہ وہ تعلم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے فارغ نہیں تھی برخلاف آزاد عورتوں کے، کیونکہ علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر، اور کوتاہی یہ عذر نہیں ہے، کوتاہی کی وجہ سے وہ معذور نہیں سمجھی جائے گی۔ یعنی آزاد عورت جو ہے، آزاد عورت اور ایسے ہی آزاد مرد، ہر ایک پر علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے۔ اب اگر کسی نے علم کو طلب نہیں کیا کوتاہی کی وجہ سے، تو یہ کوتاہی کی وجہ سے علم کو طلب نہ کرنا یہ اس کی طرف سے عذر نہیں ہے، اور یہ کوتاہی کرنا اس کا علم سیکھنے کے اندر یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن جو آزاد عورت نہیں ہے، کسی کی باندھی ہے، تو چونکہ اس کو تعلم کا وقت نہیں ملا اور تعلم کا موقع نہیں ملا ہے، جب تعلم کا اسے موقع ہی نہیں ملا ہے تو پھر وہ کیسے علم سیکھے گی، اور اس پر علم سیکھنا یہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کی قدرت میں ہے ہی نہیں، جب یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی ہے، علم سیکھ ہی نہیں سکتی، اسے اس کا موقع ہی نہیں ملا، تو پھر یہ اس پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ علم کو سیکھے، اور اس پر یہی لازم ہے کہ وہ آقا کی خدمت کرے۔ اب اگر آقا اسے تعلیم دیتا ہے تو پھر وہ اسے علم ہوگا، اور اگر تعلیم نہیں دیتا ہے آقا تو اس کی خدمت کرنا یہ تو اس پر ہر وقت لازم ہے۔ تو اب چونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے فارغ نہیں تھی، اسے موقع نہیں ملا، اس لیے اس کا علم حاصل نہ کرنا یہ عذر سمجھا جائے گا۔ لیکن آزاد مرد و عورت کے سلسلے میں یہ نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ آزاد مرد و عورت یہ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی نے اگر علم حاصل نہیں کیا تو یہ اس نے کوتاہی کی وجہ سے اس نے ایسا نہیں کیا، اور کوتاہی یہ کسی کے حق میں بھی عذر نہیں ہے۔ اور اگر باندھی ہے تو اس نے کوتاہی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ اس نے علم نہیں سیکھا ہے، کوتاہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آقا کی خدمت سے اسے فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ علم کو سیکھے۔
تو وہاں پہ چونکہ اسے موقع نہیں ہے اس وجہ سے اسے معذور سمجھا جائے گا، لیکن یہاں پر ان کو موقع حاصل ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوتاہی کی وجہ سے انہوں نے علم نہیں سیکھا تو کوتاہی یہ کسی کے حق میں بھی عذر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ آزاد عورت کے حق میں اس کا جاہل ہونا یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ فإن قیل کلامنا فی البکر حال بلوغها وہی قبل البلوغ غیر مکلفۃ بالشرائع، پھر اگر یہ کہا جائے کہ ہمارا کلام باکرہ کے حق میں ہے اس وقت جب وہ بالغہ ہوئی اور وہ بالغہ ہونے سے پہلے شرائع یعنی شریعت کے مسئلوں کا یا شریعت کے احکام کا مکلفہ نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی پیچھے جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ جس وقت لڑکی بالغہ ہوئی اسے پہلے سے معلوم تھا کہ نکاح ہو چکا ہے، تو جب وہ بالغہ ہوئی تو اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے یا باقی رکھے۔ اب وہ جاہل ہونے کی وجہ سے اس نے فسخ نہیں کیا نکاح کو اور خاموش رہی تو یہ اس کی طرف سے رضامندی سمجھی جاتی ہے اگر وہ باقرہ ہے تو، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام اسی کے سلسلے میں۔ ایک دوسری صورت وہ والی تھی کہ اسے پہلے سے یہ معلوم نہیں تھا کہ نکاح ہو چکا ہے، تو بالغہ ہونے کے بعد جب اسے یہ معلوم چلا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے تو اس وقت اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ بعد والی جو صورت ہے اس میں تو یہ اعتراض نہیں پڑتا ہے، لیکن جب جو پہلی والی صورت ہے کہ لڑکی جب بالغہ ہوئی تبھی اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے، بالغہ ہونے کے وقت اسے حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر دے، تو اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے اس والی صورت کے اندر۔ اعتراض یہ ہے کہ کسی لڑکی اور ایسے ہی لڑکے پر شرعی احکام تب لازم ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں شرعی احکام کے اور ان پر کسی بھی حکم پر عمل کرنا یہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے تو چونکہ بالغہ ہونے سے پہلے اسے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ نکاح کو فسخ کرے، ٹھیک ہے، اور بالغہ ہونے کے بعد اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ فسخ کرے، اور ایسے ہی جب یہ بالغہ ہونے سے پہلے تو مکلفہ ہوتی نہیں ہے تو شرعی احکام جو ہیں وہ اس پر بالغہ ہونے سے پہلے لازم نہیں ہوتے ہیں، اور اس کا یہ علم کو حاصل کرنا یہ بھی ایک شرعی حکم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بھی ایک حکم ہے شرعی، تو اس پر بھی عمل کرنا تبھی لازم ہوگا جب وہ بالغہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی لڑکا جب بالغ ہو جائے گا تبھی اس پر علم کو طلب کرنا یہ لازم ہوگا، اور یہاں پر جیسے ہی وہ بالغ ہوتی ہے ویسے ہی اسے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرے۔ تو بالغہ ہونے کے بعد اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے، اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور بالغہ ہونے کے وقت ہی اسے یہ حق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بالغہ ہوئی اور اس سے پہلے اس نے علم کو حاصل نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے اس پر لازم بھی نہیں تھا، شرعی احکام لازم تب ہوتے ہیں جب وہ بالغہ ہو جائے تب، اور بالغہ ہونے سے پہلے اس پر یہ لازم نہیں تھا۔ تو اب اگر بالغہ ہونے سے پہلے اس نے علم کو حاصل نہیں کیا تو اب اس نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں ہے کہ اس سے پہلے تو اس پر یہ لازم نہیں تھا، جب اس سے پہلے یہ لازم نہیں تھا اور بالغہ ہونے کے وقت اسے یہ حق حاصل ہوا نکاح کو فسخ کرنے کا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا بالغہ ہونے سے پہلے، تو اس کا جاہل ہونا یہ عذر سمجھنا چاہیے نا، سمجھا جانا چاہیے اس کی طرف سے، کیونکہ جب وہ بالغہ ہوئی اب اس پر یہ لازم ہے کہ ہاں وہ علم کو سیکھے، اب وہ علم سیکھے گی تب اسے معلوم چلے گا کہ ہاں مجھے اختیار تھا، تو جب اسے علم ہوگا تب اس کے لیے وہ ثابت ہونا چاہیے تھا اس کا خیار، اور اس سے پہلے تو چونکہ اس پر یہ لازم نہیں تھے، شرعی احکام لازم نہیں تھے، ایسے ہی اس پر علم کو سیکھنا بھی لازم نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اس نے علم نہیں سیکھا، تو یہ اس کی طرف سے عذر سمجھا جانا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا جاہلہ ہونا، اس کا نہ جاننا شرعی احکام کو، تو یہ کیسے درست ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، قلنا اذا راحق الصبی والصبیۃ فاما ان یجب علیہما تعلم ایمان و احکامہ او یجب علی ولیہما التعلیم ولا ینبغی ان یترک سدی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ اور ایسے ہی بچی مراہق ہوئے تو یا تو ان کے ولی پر یا تو ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور ایمان کے احکام سیکھے، یا ان کے ولی پر، ان دونوں کے ولی پر تعلیم دینا یہ لازم ہوتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دے۔ مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں
مراہق اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو جائے. جب بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو مراہق، لڑکی ہو تو مراہقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بچہ اور ایسے ہی بچی بالغ ہونے کے جب قریب ہو جائیں گے تو اسی وقت ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شرعی احکام کا علم حاصل کرے، کیونکہ جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے ویسے ہی ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ شرعی احکام پر عمل کرے. تو جب بالغ ہونے سے پہلے انہیں علم ہوگا کہ وہ شرعی احکام کا، جب انہیں علم ہوگا بالغ ہونے سے پہلے، تبھی تو وہ بالغ ہونے کے بعد اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے ویسے ہی ان پر شرعی احکام لازم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر بالغ ہونے سے پہلے انہوں نے علم نہیں سیکھا تو شرعی احکام پر عمل کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر کوئی لڑکا ہے اور وہ جب بالغ ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے اس نے شرعی احکام بالکل نہیں سیکھے، تو جیسے ہی وہ بالغ ہوگا اس پر نماز ادا کرنا یہ لازم ہوگا. اور اس سے پہلے اس نے نماز کا علم نہیں سیکھا کہ نماز کیا ہے اور یہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے اور کیسے ادا کرتے ہیں، یہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے اس کے سلسلے میں. تو پھر جب وہ بالغ ہوا تو اس پر چونکہ نماز ادا کرنا یہ لازم ہو چکا ہے اور اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے، نماز کا اسے کچھ علم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ عمل کیسے کرے گا، نماز ادا کیسے کرے گا؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائے، بالغ ہونے کے جب قریب ہو جائیں، تبھی ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ علم کو سیکھے، علم حاصل کرے، کیونکہ اسی وقت سیکھیں گے تبھی وہ بالغ ہونے کے بعد اس پر عمل کر سکیں گے. جیسے ہی بالغ ہوں گے اس وقت ان پر عمل کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے. تو پہلے سے سیکھنا یہ لازم ہوگا، علم سیکھنا پہلے ہی لازم ہوگا، کیونکہ اس پر عمل کرنا ہے بالغ ہونے کے وقت ہی. جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے ویسے ہی اس پر عمل کرنا ہے. تو یا تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ علم کو حاصل کریں بالغ اور بالغہ ہونے سے پہلے، اس کے جب قریب ہو جائیں بالغ اور بالغہ ہونے کے تبھی یہ لازم ہے ان پر، یا پھر ان کے ولی پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو تعلیم دے. یا تو ان پر لازم ہے کہ خود تعلیم حاصل کرے یا پھر ان کے ولی پر یہ لازم ہے کہ انہیں تعلیم دے. اور یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسے ہی رہ جائیں یا ان کا ولی انہیں ایسے ہی چھوڑ دے، کہ نہ وہ تعلیم دے خود اور نہ وہ دونوں خود سے تعلیم حاصل کرے. تو یہ ایسا کرنا یہ ان کی طرف سے کوتاہی ہے. ولی کا ان کو تعلیم نہ دینا یہ ولی کی طرف سے کوتاہی ہے، اور ان کا خود تعلیم حاصل نہ کر سکنا ان کی طرف سے کوتاہی ہے. اور کوتاہی ہے کسی کی بھی طرف سے عذر نہیں ہے. تو جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ بالغہ ہونے سے پہلے شرعی احکام یہ لازم نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی وہ بالغہ ہوئی اس وقت اب اس پر لازم ہوا کہ شرعی احکام سیکھے، اور شرعی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تعلیم کو حاصل کرنا. جب وہ بالغہ ہوئی تو اب اس پر یہ لازم ہوا کہ تعلیم کو وہ حاصل کرے. اب جب وہ تعلیم حاصل کرے گی تب اسے معلوم چلے گا کہ ہاں مجھے فسخ کا حق حاصل تھا، تو اب وہ فسخ کر سکتی ہے. ایسا ہونا چاہیے، حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کہا ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شرعی احکام جتنے بھی ہیں وہ سب تو لازم ہوتے ہیں بالغہ ہونے کے بعد، بالغ اور بالغہ ہونے کے بعد، لیکن ان کی تعلیم یہ بالغ یا بالغہ ہونے کے بعد لازم نہیں ہوتی بلکہ اس سے پہلے ہی لازم ہوتی ہے. یا تو ان پر خود تعلیم حاصل کرنا یہ لازم ہوتا ہے یا پھر ان کے ولی پر یہ لازم ہوتا ہے کہ انہیں تعلیم دے ان کا ولی. تو تعلیم حاصل کرنا یہ بالغ ہونے کے بعد لازم نہیں ہوتا ہے بلکہ بالغ ہونے کے جب قریب ہو جائیں تبھی یہ لازم ہو جاتا ہے. تو جب پہلے ہی وہ لازم ہو چکا تھا علم کو حاصل کرنا اور اس وقت انہوں نے علم حاصل نہیں کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے، تو اب انہیں معذور نہیں سمجھا جائے گا اس سلسلے میں کہ انہوں نے علم نہیں سیکھا ہے. تو یہ ان کی طرف سے عذر نہیں سمجھا جائے گا اور انہیں معذور نہیں سمجھا جائے گا جہالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم اذا بلغوا 10. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، مار کر نماز ادا کرو.